أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه الآية. أو كالذي مر على قرية، یا کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جس کا گزر ہوا ایک بستی پر، وہی خاویۃ، دراں حالے کہ وہ بستی گری ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اس شخص نے کہا اللہ تعالی کیسے زندہ فرمائے گا اس بستی کو اس کے مر جانے کے بعد. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، پس اللہ تعالی نے اس کو موت دے دی 100 سال تک. ثم بعثا، پھر اٹھا کھڑا کیا. قال کم لبثت، سوال کیا کہ آپ یہاں کتنی دیر ٹھہرے رہے ہیں. قال لبثت یوما او بعض یوم، تو وہ کہنے لگے کہ میں یہاں ٹھہرا ہوں ایک دن یا دن سے بھی کم وقت. قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالی نے فرمایا نہیں بلکہ آپ یہاں ٹھہرے ہیں پورا 100 سال. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، پس دیکھی اپنا کھانا اور اپنا پینا وہ سڑا نہیں ہے. وانظر الى حمارك، اور دیکھی اپنے گدھے کی جانب. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم آپ کو نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھیے آپ ہڈیوں کی جانب. کیف ننشزها، ہم کیسے ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر ہم کیسے ان پر گوشت کا لباس چڑھاتے ہیں. فلما تبین له، پس جب اس کے لیے بات ظاہر ہو گئی، قال، تو کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں. صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 259 آج ہمارے سبق میں شامل ہے.
دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآنی حقائق پر ہمیں یقین لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آیت الکرسی کے اختتام کے بعد اللہ جل جلالہ نے ایک قانون اور ضابطہ بیان فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کسی بھی غیر مسلم کو تلوار کے ذریعے، ڈنڈے کے زور پر یا گن پوائنٹ پہ اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل پہ کسی کا جبر نہیں چلتا۔ ظاہری بدن پر تو جبر چل جائے گا، کسی کو مجبور کر لیا جائے گا، کچھ کہلوا دیا جائے گا اس کی زبان سے، لیکن دل سے بات کسی کو قبول کروانا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ دل تک کسی کی رسائی نہیں ہے اللہ جل جلالہ کے علاوہ۔ تو فرمایا قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ دلائل کے ذریعے ہدایت بھی آشکارا ہے اور گمراہی بھی بالکل واضح ہے، سامنے ہے، بے غبار ہیں دونوں چیزیں۔ اب جس کا جی چاہے دلائل کی روشنی میں وہ ہدایت کو قبول کرے۔ دلائل کے ذریعے چونکہ دل کا اطمینان ہوتا ہے، جب دل مطمئن ہو جائے تو کسی چیز کو قبول کیا جاتا ہے، اور پھر دل سے کیا جاتا ہے تو وہ چیز دائمی ہوتی ہے اور اپنے اختیار سے ہوتی ہے اور اپنی خوشی سے ہوتی ہے۔ فرمایا اب اگر ہدایت کو دلائل کی روشنی میں قبول کیا جائے گا تو یہ ایمان ہے اور یہ عند اللہ مقبول ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت کی جانب رغبت کس سے ہوتی ہے؟ رغبت بھی تو چاہیے۔ تو حضرات محترم، جیسے پچھلے سبق میں عرض کیا تھا کہ گمراہی کے 4 درجے ہیں، بات یاد ہے آپ کو؟ گمراہی کے کتنے درجے ہیں؟ کہ پہلے شک آتا ہے دل میں، شک جب آ گیا، انسان ایمان کے متعلق مشکوک ہو گیا، دین کے متعلق مشکوک ہو گیا، احکام شریعت کے متعلق شبہات دل میں پیدا ہو گئے اور پلنے لگے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے اگر ان شبہات کا ازالہ نہ کیا جائے، ان شبہات کا ازالہ اگر نہ کیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ضلال، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، شیطان کامیاب ہو گیا۔ دوسرا درجہ ضلال، گمراہی، اور جب بندہ گمراہ ہو جاتا ہے اور دل سے گمراہ ہوتا ہے تو تیسرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ جدال عن المومنین۔ پھر روزانہ دیکھو گے ایمان والوں کے ساتھ اس کے پھڈے ہوں گے، ایمان والوں کے ساتھ اس کے تنازع ہوں گے، اس کے جھگڑے ہوں گے۔ یہ پھر دم کٹے دلائل پیش کرے گا اپنے کفر، اپنی گمراہی کے دفاع کے لیے، ایمان والوں کو ایمان سے گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ آج کل بھی دیکھیں معاشرے کے اندر ہر طرح سے وار ہو رہے ہیں، ہر طرح سے۔ اس دن ایک ساتھی نے مجھے فون کیا اور کہنے لگے کہ جی مجھے انشورنس والے بہت مجبور کر رہے ہیں، یہ بیمہ پالیسی جو ہوتی ہے یہ مجھے بہت مجبور کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ زخمی ہو گئے تو آپ کو اتنے لاکھ ملے گا، اگر آپ کی ڈیتھ ہو گئی آپ کے بچوں کو اتنے لاکھ ملے گا۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے ہر مہینے صرف 1600 روپیہ جمع کرانا ہے، اور اگر کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ تو ہم ذمہ دار ہیں، ہم لاکھوں روپے ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اور مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارا حصہ بن جائیں، رکنیت فارم لے لیں۔ تو وہ دوست کہنے لگے کہ میں نے انہیں کہا بھی میں کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لوں کہ یہ شرعن بھی جائز ہے کہ نہیں، تو کہنے لگے مولویوں کے قریب نہیں جانا۔ کیا؟ ہاں، مولویوں کے قریب نہیں جانا، اس لیے کہ بھئی ہم علماء سے تحقیق کیے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے علماء کی تائیدی فتوے موجود ہیں جنہوں نے اس کو جائز اور حلال کہا ہے۔ تو کہنے لگے جی کون سے ہیں؟ کہنے لگے بس اگر ضرورت پڑی تو ہم آپ کو دکھا دیں گے، آپ کسی مولوی سے مسئلہ نہیں پوچھنا۔ انہوں نے کہا جی اب تو ضرور پوچھوں گا۔ ہاں جی اب تو آپ نے مشکوک اور کر دیا، ضرور۔ انہوں نے فون کیا، میں نے عرض کیا کہ بھئی دیکھو یہ بیمہ پالیسی، اس کے اندر 2 قباحتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک یہ جوا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ سود ہے، آپ ان کو ہر مہینے 1600 روپیہ دے رہے ہیں، یہ آپ کا قرض ہے ان پر، اور کل کلاں اگر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو 1600 کے بدلے آپ کو اگر 16 لاکھ مل رہا ہے تو یہ اوپر کا پیسہ کس خوشی میں مل رہا ہے آپ کو؟ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اور ساتھ ہی کیا ہے؟
یہ اتنی بڑی اللہ کی نافرمانی ہے. بیماری، مصیبت، تکلیف، موت دینا یہ کس کے اختیار میں ہے بھائی؟ یہ تو اللہ کی مرضی سے، اللہ کے فیصلوں سے ہوتے ہیں نا، اللہ کی قضا سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اب کوئی بندہ کہے بھائی اگر اللہ نے آپ کا نقصان کیا تو میں ہرجانہ دوں گا. ہاں جی، اللہ نے اگر آپ کو موت دے دی تو میں ہرجانہ دوں گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے ساتھ سیدھی سیدھی لڑائی ہے، یہ تو جنگ ہے اللہ کے ساتھ. بہرحال انہوں نے مسئلہ بتایا اور ان کو کچھ فتوے بھی بھیجے کہ اس طرح جو ہے نا مفتیان کرام کے یہ تو فتوے ہیں اور ناجائز ہے. اب وہ گھیر رہے ہیں جی. سمجھ آ گئی؟ دیکھیں میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کسی مسئلے میں ہم مشکوک ہونے لگتے ہیں، دل میں شک آنے لگتا ہے، تو شک کو دل میں بٹھا کر پلنے نہیں دینا کہ یہ پل کے جوان ہو جائے اور نعوذ باللہ آگے چل کے میری گمراہی کا سبب بن جائے. بلکہ جتنا جلدی ہو، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اسباب ہمیں عطا فرمائے ہیں. جگہ جگہ جید علماء کرام، مفتیان کرام موجود ہیں. آپ ان کی جانب رجوع کریں اور دل کی تشفی کر کے ان شبہات کا ازالہ کریں. اگر شبہات کا ازالہ نہ کیا تو دوسرا درجہ کیا ہے؟ ضلال، بندہ گمراہ ہو جاتا. پھر جب گمراہ ہوا تو جدال، پھر ایمان والوں سے لڑائی جھگڑے، بحث مباحثہ، تنازع، پھڈے. اور جب یہ کام شروع کر دیتا ہے تو چوتھا نمبر ہے مہر جباریت. اللہ اس کے دل پر اپنی ناراضگی کی مہر لگا دیتے ہیں، ناراضگی کے تالے پڑ جاتے ہیں. اب اندر کی گمراہی اندر رہ جاتی ہے، باہر کی ہدایت نہ وہ گمراہی باہر نکل سکے گی، نہ باہر کی ہدایت اندر داخل ہو سکے گی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پردے پڑ گئے. اسی طرح میرے بھائیوں ہدایت کے بھی 4 درجے ہیں. ہدایت کا پہلا درجہ ہے انابت. انابت کا معنی ہوتا ہے رجوع، طلب، تمنا. لازم بات ہے انسان کسی چیز کی تمنا اور طلب میں نکلتا ہے تو وہ ملتی ہے، تمنا ہی نہ ہو تو پھر کیسے ملے گی؟ اور ہدایت جیسی قیمتی نعمت یہ بغیر طلب کے نہیں. قرآن مجید میں آیا یہدی الیہ من ینیب، یہدی الیہ من اناب. اللہ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جس کے دل میں سچی طلب ہوتی ہے. تو ہدایت کا پہلا درجہ کیا ہے جی؟ طلب. طلب تو فرمایا چلیں طلب ہے. اور جب طلب آتی ہے تو نمبر 2 اللہ تعالیٰ طلب والے کو نواز دیتے ہیں. نمبر 2 ہدایت. طلب دکھائی، کیا ملی؟ ہدایت. اور جب ہدایت مل جاتی ہے اس کے بعد تیسرا درجہ ہے استقامت. اب حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، معاشرے سے ٹکراؤ ہوگا، کیا کرنا ہے؟ استقامت، ڈٹ کے رہنا ہے. ہدایت پر کیا رہنا ہے بھائی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا پالن ہار اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا داتا اللہ ہے، ہمیں دیتا اللہ ہے، ہماری ضروریات پوری کرتا اللہ ہے، یہ وعدہ کر دیا تو اس کے بعد ان کی ذمہ داری ہے ثم استقاموا، اب اس پہ استقامت دکھائیں، ڈٹ جائیں. اور ان کا قدم اب متزلزل نہیں ہونا چاہیے، اب قدم میں جنبش نہیں آنی چاہیے، جہاں کھڑے یہاں کھڑے رہیں، ڈٹ جائیں. اچھا، جب استقامت دکھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد چوتھا نمبر کیا ہوتا ہے؟ ربط علی القلب. ربط علی القلب اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالی اس کے دل کو اپنی رحمت کی مٹھی میں لے لیتے ہیں. اندر کی ہدایت باہر نہیں جا سکتی، باہر کی گمراہی اندر نہیں جا سکتی. بات سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ یہ کیا ہے؟ یہ درجہ ولایت ہے. کیا ہے بولو؟ اصحاب کہف کو ولی مانتے ہیں، اولیاء اللہ ہیں. قرآن مجید میں ان کے نام سے سورت ہے، ان کے تذکرے. قرآن نے کیا کہا؟ ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر ربط لگا دیا، ان کے دلوں کو اپنی رحمت کی مٹھیوں میں چھپا لیا. اب باہر جیسے بھی حالات کے جھکڑ چل رہے تھے ان کے دلوں کو پر ہم نے ان کو اثر انداز نہ ہونے دیا. پھر جب استقامت انسان دکھاتا ہے اللہ اس کو کمال کی خوشیوں والی زندگی دیتے ہیں، کمال کی اطمینان والی زندگی ہوتی ہے کہ باہر جتنا پریشان کن حالات ہوں اس کا دل اللہ متاثر نہیں ہونے دیتے. آج سب سے بڑی بات بھی یہی ہے کہ بھائی دل پریشان ہے، ٹینشن میں ہو، ٹینشن میں ہو. بھائی کیوں ٹینشن میں ہو؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ کے احکامات کو اس ضرورت میں لیا ہے بس جتنا ہماری دنیا کی ضرورت ہے، بس اتنی ضرورت میں ہم نے لیا ہے. آخرت کے اعتبار سے اگر ہم لے لیتے اور قربانیوں کے لیے تیار ہو جاتے تو پھر اللہ تعالی ہماری دنیا بھی آسان بنا دیتے، آخرت بھی آسان بنا دیتے.
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، دنیا میں بھی خوشگوار زندگی، آخرت میں بے مثال اجر و ثواب۔ تو چنانچہ عرض یہ کر رہے تھے کہ میرے بھائیو ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے انابت۔ انابت کا معنی ہوتا ہے سچی طلب۔ کیا ہے جی؟ اے میرے اللہ، دین میں جبر تو نہیں ہے، آپ نے ہدایت اور گمراہی کو آشکارا فرما دیا ہے، اب یہ ہدایت نصیب کسی ہوگی؟ فرمایا یہدی الیہ من اناب، جو سچی طلب لے کے آئے گا ہم اسے نواز دیں گے۔ یہدی، ہدایت دے دیں گے، یہدی، ہدایت مل جائے گی طلب والے کو۔ اللہ ہمیں سچی طلب نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، جس چیز کی انسان کے دل میں طلب پیدا ہو جاتی ہے، وہ مشکل سے مشکل کام ہو، اللہ کی مدد آتی ہے، انسان اسے سر کر لیتا ہے۔ طلب ہی نہیں ہے، رجوع ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، پھر کیسے بات بنے گی؟ اللہ اکبر۔ آج کا جو سبق ہے اس کے اندر اللہ تبارک، اچھا پچھلے سبق میں کل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ایک ایسا واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ جو طلب نہیں رکھتے، ضد پہ اڑ جاتے ہیں تو ان کے دل پر اللہ ناراضگی کے تالے ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو نمرود کا کیا حال ہوا، کل کے سبق میں یاد ہے بات، نمرود کا کیا حال ہوا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے جب انہوں نے منہ موڑا۔ اور آج کے سبق میں ہے، فرمایا کہ جو سچی طلب لے کے آئے میں اللہ اس کی خود رہنمائی کرتا ہوں۔ جو سچی طلب لے کے آئے میں اللہ اس کی، یعنی شکوک شبہات ابہام دل میں پیدا ہونے لگے ہم ان کو دور کر دیتے ہیں۔ لیکن اس واقعہ میں چونکہ پیغمبر کی بات ہے، پیغمبر علیہ السلام سے شکوک و شبہات، تو یہ تو مناسب بھی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ البتہ امتوں کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان فرما دیا، امتوں کو سمجھانے کے لیے۔ اور اللہ کے نبی کا سوال کیا تھا؟ وہ اس لیے نہیں تھا کوئی شک و شبہ تھا، اللہ کے نبی کو حق الیقین بھی تھا، علم الیقین بھی تھا، البتہ عین الیقین کرنا چاہتے تھے۔ یا اللہ مجھے دل سے یقین ہے، میرے علم کے اعتبار سے مجھے یقین ہے، لیکن میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا۔ کیا واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو یہودی اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی ان کی پکار کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانہ میں ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا کل تذکرہ ہوا کہ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر بادشاہی کی ہے۔ 2 مسلمان 2 کافر تھے، اور 2 جو مسلمان ہیں ان میں ایک ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک ہیں جناب حضرت ذوالقرنین۔ یہ 2 مسلمان بادشاہ، ساری دنیا پہ اللہ نے ان کو اقتدار عطا فرمایا۔ اور کافر بادشاہوں میں پہلا بادشاہ نمرود ہے جس کا کل واقعہ پڑا، اور دوسرا بادشاہ بخت نصر۔ شاباش، کیا نام تھا؟ بخت نصر۔ آج کے سبق میں بخت نصر کے ایک مظالم کا تذکرہ ہے، ظلم کا تذکرہ ہے۔ ظلم کیا کیا اس نے کہ بیت المقدس جو نبیوں کی سرزمین ہے، بیت المقدس انبیاء کی سرزمین، ہزاروں انبیاء یہاں تشریف لائے، ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، ہزاروں انبیاء کرام نے اس قبلہ اول مسجد اقصی میں نمازیں ادا کی ہیں۔ مقدس زمین ہے جہاں اللہ کے محبوب نبیوں کے مبارک قدم لگے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، 15ویں پارے کے آغاز میں پہلی آیت میں فرمایا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہم نے اپنے نبی کو مسجد الاقصی تک سیر کرائی زمینی، وہ جو معراج کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ کون سی مسجد اقصی؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے ڈھیروں برکتیں عطا فرما رکھی تھی، ڈھیروں برکتیں۔ سبحان اللہ، برکات۔ جہاں اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کا قدم پڑ جائے وہ جگہ کیا ہے بھائی؟ بولو، برکت والی ہے، برکت والی۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ جو مکہ سے لے کر مدینہ تک کا 450 کلومیٹر کا تقریباً سفر بنتا ہے، یہ بیماریوں سے بھری ہوئی زمین تھی۔ بعض مٹی ایسی ہوتی ہے، زہریلی مٹی ہوتی ہے، وہاں رہائش، انسانی رہائش ناممکن ہو جاتی ہے۔ ایسی ایسی بیماریاں، ایسی ایسی تکالیف۔ یہ جو سرزمین تھی مکہ سے لے کر مدینہ تک، یہ بیچ کی جو پٹی تھی، یہاں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی تھیں۔ کوئی بندہ یہاں اگر پیدل سفر کرتا
تو اسے بڑے بڑے پھوڑے نکل آتے اور پھوڑے اس کی موت کا سبب بنتے تھے. قدموں میں پھوڑے نکل آتے اور وہ پھوڑے ایسے زہریلے موت کا سبب بنتے. اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی برکت سے آپ علیہ السلام جس سرزمین پہ تشریف لے گئے چل کر، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی ہجرت کروائی ان راستوں سے، اور آپ علیہ السلام کے جہاں جہاں قدم لگے، جہاں میرے نبی کی مبارک سواری کے قدم لگے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہمیشہ کے لیے ان بیماریوں کا خاتمہ فرما دیا. تو جہاں اللہ کے محبوب نبی کا قدم لگے وہ جگہ کیا ہوتی ہے میرے پیارے بھائی؟ مبارک. اللہ ہمیں اپنے پیارے نبیوں کی سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے. بات نہیں بنتی اللہ کے نبی کی محبت کے بنا بھائی. انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ عنوان شروع کریں گے اور اس عنوان پہ انشاءاللہ طویل بات ہوگی. ہاں، ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ تعالی ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اکبر. تو یہ جو بخت نصر ہے، بادشاہ ظالم، اس نے بیت المقدس کا جو شہر تھا، بستی تھی، اس کو حملہ کر کے وہاں کے تمام لوگوں کو شہید کیا، ختم کیا، کوئی بھی کلمہ گو زندہ نہ چھوڑا. اور اس کے بعد یہاں تک کہ وہاں کے درخت تک کاٹ ڈالے، وہاں کی فصلیں تباہ کر دیں، باغات اجاڑ دیے، اور اس شہر اور بستی کے مکانات کی دیواریں گرائیں، اور دیواریں گریں، چھتیں گریں، دیواریں گریں، کہ قرآن مجید نے کہا علی عروشہا، چھتیں گریں، اوپر مکانات کی دیواریں بھی گر گئیں. یعنی ملبے کا ڈھیر بن گیا پورے کا پورا شہر. اندر انسانوں کی لاشیں ہیں، یعنی جن کو اس نے قتل کیا، بے شمار انسانوں کی لاشیں، اور اوپر ان کے مکانات گر گئے. تو گویا یہ کیا بن گیا؟ لوگوں کا قبرستان بن گیا. ایک شہر تھا، ایک بڑی بستی تھی، بڑا قصبہ تھا، یہ بالآخر بالکل اجڑ گیا. اب ذرا دیکھنا، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا، فرمایا او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اے میرے پیغمبر، کیا آپ نے دیکھا نہیں، یعنی آپ کو علم نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں اس ہستی کے متعلق، اس شخصیت کے متعلق جن کا گزر ہوا تھا علی قریۃ، ایک بستی یا شہر پر. قریہ شہر پر بھی بولا جاتا ہے، بستی پر بھی بولا جاتا ہے. ایک بستی یا شہر پہ گزر ہوا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی. کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ پہلے چھت گرتی ہے، پھر دیواریں گرتی ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے؟ پہلے چھت، کچے مکانات ہوتے تھے. آج تو یہ لنڈر تو تھے نا، جیسے جناب RCC چھتیں ہیں، ایسا تو تھا نہیں. تو چھتیں گریں اور اوپر پتھروں کی دیواریں گر گئیں، اور وہ ملبے کا ڈھیر بن گیا. حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ ہستی حضرت عزیر علیہ السلام کی ہستی ہے، جن کا گزر ہوا. یہ کون تھے؟ جاگ رہے ہیں نا؟ جی جاگیں، ماشاءاللہ. اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھا کریں، جگاتے رہا کریں، جاگتے رہا کریں. اللہ تعالی ہمیں مستعدی نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ذوق، شوق، لگن سے اپنا دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، معمولی گھڑیاں نہیں ہیں یہ. جو چند گھڑیاں اللہ تعالی اپنے پاک کلام کا تعلق نصیب فرما دیتے ہیں، ماحول نصیب فرما دیتے ہیں، انشاءاللہ زندگی بھر پر دن قیامت کے یہ گھڑیاں ناز کریں گی انشاءاللہ. ہاں، یہ اتنا قیمتی گھڑیاں ہیں، معمولی مسئلہ نہیں ہے بھائی، معمولی مسئلہ نہیں. اللہ اکبر. اللہ اس گئے گزرے پرفتن دور میں اللہ اپنے دین کو سیکھنے کی خاطر اگر کچھ وقت نصیب فرما دیتے ہیں تو ہم خوش نصیب ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں. چنانچہ فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہونے لگا اور بستی پہ جو نظر پڑی رک گئے. کہتے ہیں قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. ارے یہ کیا حشر ہو گیا بستی کا، اللہ تعالیٰ کیسے ان لوگوں کو زندہ کریں گے. خیال کرنا، یہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ انبیاء کے دل میں دین کے بارے میں شک پیدا نہیں ہوتا ہے. یہاں انا، کیسے؟ انا بمانا کیفا، کہ اللہ زندہ تو کریں گے دن قیامت کے سب کو. کیفا، پتہ نہیں زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی. یہ تو یقین ہے کہ ہر مردہ زندہ ہوگا، ہر ایک نے قبروں سے زندہ ہو کر نکلنا ہے، ان کا بدن دوبارہ صحیح سلامت بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو جلا کر دوبارہ حشر کے میدان میں لائیں گے حساب و کتاب کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے یہ بالکل ختم ہو گئے، پتہ نہیں ہڈیاں کہاں گئیں، بدن کہاں گئے، اور بستی گر گئی.
ان کے گھر جو ہے نا قبرستان بن گئے، یا اللہ یہ اجڑا ہوا شہر پتہ نہیں کب پھر آباد ہو یا نہ ہو، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کریں گے، زندہ کرنے کی کیفیت اور طریقہ کیا ہوگا۔ اچھا یہ دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ طریقہ کیا ہوگا، کیسے زندہ ہوگے۔ ادھر سوچتے ہیں دھوپ چڑھ آئی، سورج چڑھ آیا، گرمی کا وقت ہو رہا، میں تھوڑی دیر کے لیے یہ ٹھنڈی چھاؤں ہے درخت تلے سستا لوں، آرام کر لیتا ہوں اور پھر آگے چلوں گا، لمبا سفر ہے۔ اللہ کے نبی گدھے پر سوار ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی سواری مبارک ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی سواری جو گدھا بنا وہ گدھا بھی مبارک ہے۔ کیا خیال ہے؟ بولو بھائی، گدھا مبارک کیونکہ نبی کی سواری ہے۔ کس کی؟ ہم بھی ہاتھ میں ڈنڈا رکھتے ہیں، لیکن جو عصا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا وہ عصا مبارک ہوا۔ کیا ہوا؟ عصا مبارک ہوا۔ اللہ اکبر۔ نسبت کس ہستی سے ہے؟ نسبت دیکھو، چیزوں کو چھوڑ دو، نسبت دیکھو، نسبت کتنی اعلیٰ ہو گئی، کتنی اعلیٰ نسبت۔ آئے ہائے ہائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بات آ گئی دل میں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے دل پہ، بعض باتیں وارد ہوتی ہیں ان میں خیر ہوتی ہے بہت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، مکہ سے دور پہنچ گئے ایسے علاقے میں جہاں کوئی نہیں جانتا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو بھوک بھی ستا رہی ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ سامنے دیکھا تو ایک جھونپڑی نظر آئی، ایک جھونپڑی نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جھونپڑی میں چلو، یہاں ان جھونپڑی والوں سے بات کرتے ہیں، اگر کچھ کھانے پینے کو وہاں مل جائے۔ آپ علیہ السلام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو جب دیکھا کہ ایک بڑھیا خاتون بیٹھی ہیں، بالکل ضعیف العمر، گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے اور کوئی بنی بشر نہیں ہے، دور دراز پہاڑوں کے دامن میں ایک جھونپڑی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اماں جی ہم آ سکتے ہیں؟ فرمایا کون ہے مجھے اماں کہنے والا؟ میرا جو اپنا بیٹا تھا وہ تو اتنے دنوں سے لاپتہ ہے، رزق و روزی کی تلاش میں نکلا لیکن پلٹ کے نہیں آیا، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اور میں بڑھیا خاتون ہوں، میرا یہاں تو اس کے بنا کوئی سہارا نہ تھا، میرا بیٹا تو نہیں ہے گھر پہ، آپ مجھے کون ہے اماں کہنے والے؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں ہم بھی آپ کے بیٹے ہی ہیں، ماں جی اجازت ہو؟ جی آ جائیے۔ تو جا کر عرض کیا کہ ماں جی گھر میں اگر کھانے کے لیے کچھ موجود ہو، ہم مسافر ہیں۔ تو ماں جی کہتی ہیں جن کا مشہور نام کتابوں میں ام معبد، معبد کی ماں ام معبد، وہ کہتی ہیں کہ بیٹا گھر میں تو کچھ نہیں ہے میرے، یہ ایک بکری ہے اور زمانہ گزر گیا اس نے بچہ نہیں دیا، اس کا دودھ بھی کوئی نہیں تھنوں میں، نہ میرے گھر میں کچھ اناج ہے کہ میں آپ کو کھانا بنا کر دوں اور کھلاؤں، جو کما کے لانے والا تھا وہ تو آیا نہیں کئی دنوں سے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں جی آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس بکری کا دودھ نکال کے استعمال کر لیں۔ عرض کرتی ہیں بیٹا میں کہہ رہی ہوں کہ ایک زمانہ ہوا اس بکری نے بچہ ہی نہیں دیا، بچہ اس نے کبھی دیا ہی نہیں، تو دودھ کہاں، اس کے تھنوں میں تو دودھ نہیں ہے۔ فرمایا آپ ہمیں اجازت دیں۔ اجازت ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے قریب تشریف لائے اور بکری کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرنے لگے، البرکت من اللہ، البرکت من اللہ، البرکت من اللہ۔ برکت کس طرف سے آتی ہے؟ برکت دینے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ گویا اللہ کو پکارا، میرے اللہ آج ضرورت مند ہیں، آج محتاج ہیں اور آپ حاجت روائی فرمائیے۔ اتنے میں حضرت صدیق کیا دیکھتے ہیں کہ بکری کے تھنوں میں دودھ اترنا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ماں جی سے کہو برتن لے آئیں۔ ایک برتن لا کے دیا، حضرت صدیق نے دودھ نکالا، برتن بھر گیا۔ ماں جی اور لائیے۔ اب ماں کے تو قدم نہ ٹکیں، اور لا رہی ہیں جی، اور لا رہی ہیں، جتنے برتن تھے گھر میں دودھ کے برتن بھر گئے۔ ماں جی اور لائیے۔ عرض کرتے ہیں بیٹا گھر میں اور کوئی برتن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ماں جی اگر آپ کے گھر کے برتن ختم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس بکری کے تھنوں میں سے کبھی دودھ ختم نہ ہونے دیتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے برکت والے ہاتھ لگے بکری کی پیٹھ پر، میرے اللہ نے اس میں برکت ڈالی نہیں ڈالی؟ بولو بھائی،
ہاں برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن کسی ہستی کو اللہ سبب بنا دیتے ہیں. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام گدے مبارک پہ سوار ہیں اور کھانا پینا بھی ساتھ لیا ہوا ہے. اب کھانا اور پانی ایک ٹہنی کے ساتھ باندھ دیا, لٹکا دیا. گدھا بھی ایک جگہ اس کی رسی باندھ دی اور لیٹ گئے سونے کے لیے. جو ہی لیٹے ہیں تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ, اللہ نے ان کو موت دے دی. اماتا کیا دے دی؟ انتقال ہو گیا. اماتہ اللہ. اور کتنا عرصہ انتقال؟ فرمایا 100 عام, پورے 100 برس تک میت رہے. کتنا عرصہ؟ 100 برس گزر گیا. جس حال میں تھے اسی حال میں رہے. 100 سال تک میت رہے. ثم بعثہ, پھر ان کو زندہ کر کے اٹھایا. بعثہ, پھر ان کو زندہ کر اٹھایا. اور جو ہی زندہ کر کے کھڑا کیا, قال, اللہ جل جلالہ سوال فرماتے ہیں, کم لبثتا, اے میرے پیغمبر یہاں کتنی دیر آپ ٹھہرے رہے ہیں؟ سوال دیکھیے. یاد ہے ایک سوال ہوا تھا اصحاب کہف سے. اصحاب کہف نے آپس میں سوال کیا, قالوا کم لبثتم, کتنی دیر یہاں سوئے ہو؟ کہنے لگے لبثنا یوما و بعض یوم, ایک دن یا پورا دن بھی نہیں, آدھا دن یہاں ٹھہرے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن حقیقت میں کتنا عرصہ سوتے رہے؟ 309 سال. نیند کی حالت میں اللہ کے ولیوں کو اپنے بدن پہ گزرنے والے حالات کا علم نہیں ہوا. اللہ نہ بتائیں تو کسی کو پتہ چل سکتا. کیوں؟ غیب دان کون ہے؟ یہ اللہ ہی کے صفت. اللہ تعالیٰ بسا اوقات بعض واقعات سے کچھ مسائل سمجھانا چاہتے ہیں, نظریات بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھا, اے میرے پیغمبر کتنا دیر یہاں آپ ٹھہرے رہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں, لبثت یوما او بعض یوم, یا اللہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں یہاں. لبثت یوما, کتنے دن؟ ایک دن. او بعض یوم, پورا دن نہیں, آدھا دن, دن سے بھی کم. دوپہر کا وقت تھا, لیٹے تھے, عصر کا وقت ہے. اللہ پاک نے فرمایا بل نہیں, بل اضرابیہ, نہیں 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 میرے پیغمبر, ایسی بات نہیں ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں. آپ ایک دن نہیں ٹھہرے. لبثت 100 عام, آپ پورا 100 برس یہاں لیٹے رہے. کتنے برس؟ 100 برس. اللہ اکبر. ایک سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں جی؟ 12 تو نہیں ہوتے 4 موسم ہوتے ہیں. صحیح, 4 موسم. تو 100 سالوں میں کتنے ہو گئے؟ 400 موسم. کتنے؟ ہر سال میں 4 موسم اور 100 سالوں میں 400 موسم. 400 موسم گزرے. سردی, گرمی, خزاں, بہار. سال میں 4 موسم ہے. موسم سرما, گرما, خزاں, بہار. اب کیا ہے؟ برسات کا موسم ہر سال نہیں آیا ہوگا, بادل نہیں گرجے ہوں گے, بارش نہیں برسی ہوگی. بولتے نہیں ہیں بھائی. 100 سالوں میں بارش نہیں برسی ہوگی, طوفان نہیں چلے ہوں گے, آندھیاں نہیں چلی ہوں گی, اس درخت پہ پرندے نہیں چہچہائے ہوں گے. ہاں جی. دن رات نہیں آئی ہوگی, سردی نہیں ہوئی ہوگی, شدید سردیوں کا موسم, اور وہ علاقہ بھی بہت ٹھنڈا. 400 موسم گزر گئے, لیکن اللہ کے نبی کو اس حال میں کائنات کے اس تغیرات کا پتہ چل نہ سکا. اگر پتہ چلا ہوتا تو کیا کہتے میں کتنا عرصہ ٹھہرا ہوں؟ اللہ نہ بتائیں تو بولیں کسی کو پتہ چل سکتا, اور اللہ بتا دیں تو پھر کوئی چیز مخفی رہتی نہیں ہے. چنانچہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام, توجہ فرمائیں, کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ میں یہاں ایک دن ٹھہرا. فرمایا نہیں, آپ تو 100 سال یہاں ٹھہرے. ارے یہ 100 سال تک مجھے موت دینے کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا میرے بھائی, یہ اللہ کے پیغمبر تھے. کون تھے؟ اور قبر کے اندر نہیں, مسئلہ سمجھنا ہے, قبر کے باہر تھے. سال کتنے گزرے؟ 100. اللہ کے نبی کو دوبارہ میرے رب نے زندہ کیا. یہ دوبارہ جو زندہ کرنے کے واقعات ہیں قرآن میں کئی جگہ بیان ہوئے ہیں, کئی جگہ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ زندہ ہوئے، جو 70 بزرگوں کو لے گئے تھے کوہ طور پر، ایک دم بجلی کے کڑکے نے ان کو ختم کر دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ بھی زندہ ہوئے۔ ایسے ہی اور بھی کئی مقامات پہ ہم نے پڑھا اور آگے پڑھیں گے انشاءاللہ یہ حالات۔ ان میں ایک واقعہ یہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے موت کے بعد زندہ ہونے کا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نیند تھی، فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو کیا دی؟ یہ موت کا لفظ ہے، موت، اماتا، موت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح لوٹائی، زندہ فرما دیا، اور زندہ کر کے سوالات کر رہے ہیں۔ قبر کے اندر دفن ہوئے؟ شاباش بولیں، نہیں ہے، قبر کے باہر ہیں۔ یا ایک تو مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ انتقال کے بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہے اللہ نہ بتائے تو کسی کو پتا چلتا؟ کیوں؟ جہان بدل گیا، روح نکل گئی، جہان بدل گیا ظاہراً، میت بھلے دنیا میں موجود لیکن جہان کیا ہو گیا؟ بدل گیا۔ اللہ بتانے پہ آئیں تو پتا چلے، اللہ نہ بتائیں تو پتا نہ چلے۔ ایسے ہی نیند میں جیسے اصحاب کہف کو دیکھیں، ان کی تو موت ہی نہیں، ان کی تو نیند ہے، اور نیند کی حالت میں نہیں پتا چلا 309 سال گزر گئے۔ لیکن اگلا مسئلہ سمجھیے گا، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر نہیں، باہر ہیں، 100 سال گزر گئے لیکن اللہ کے نبی کے بدن کو مٹی نے کھایا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے بدن میں موسم نے کوئی تبدیلی ڈالی نہیں ہے، سمجھ آگی؟ ورنہ اٹھتے 100 سال کے بعد تو کتنا بڑھاپا آ چکا ہوتا، کیا حالات ہوتے، یا یہ ہے کہ کم از کم کپڑے بوسیدہ ہو چکے ہوتے، تو حالات سے کچھ نہ کوئی تو سمجھ جاتے۔ لیکن اللہ کے نبی کے بدن میں کوئی تبدیلی واقع، ان کے لباس میں کوئی تبدیلی واقع، ان کے بالوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جس حال پہ تھے اسی حال پہ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہو گیا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب ان کا انتقال ہوتا ہے، انتقال کے بعد پیغمبر علیہ السلام کا وجود قبر کے اندر ہو پھر بھی، قبر کے باہر ہو پھر بھی، اللہ تعالی مٹی کو کھانے دیتے؟ انبیاء کے بدن سلامت ہوتے ہیں، سلامت ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ہاں۔ اور اگلا مسئلہ بھی یاد رکھنا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو انتقال کے بعد ایک اعلیٰ حیات حاصل ہوتی ہے جو دنیا کی حیات سے کئی گنا اعلیٰ ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے۔ شہداء کی حیات ہے نہیں ہے؟ یہ تو قرآن کی آیات ہیں کہ ان کو مردہ مت کہو۔ شہداء تو مرید ہیں، انبیاء تو مرشد ہیں۔ جب مرید کو اتنا مقام ملا تو مرشد کو نہیں ملے گا بھائی؟ بولو، سمجھ آ گئی ہے؟ ہمارا اہل السنت والجماعت کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بعد از انتقال دنیا کی اس حیات سے بھی کئی گنا اعلی حیات حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرت سے رزق کھلا رہے ہیں۔ ان کے بدن قبر کی مٹی کھا سکتی، حتیٰ کہ ان کے کفن بھی قبر کی مٹی کھا سکتی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ متفقن علیہ عقیدہ ہے، متفقن علیہ عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا۔ باقی پروپیگنڈا ہوتا رہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہاں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس دن اللہ کی توحید سنانا چھوڑ دی اس دن ہم منظور نظر ہیں، لیکن انشاءاللہ جان میں جان ہے تو لا الہ الا اللہ کے نغمے انشاءاللہ گاتے رہیں گے۔ لا الہ الا اللہ کا نغمہ کبھی خاموش نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ باقی یاد رکھیے یہ کوئی اتنے بڑے کفر اسلام کے مسئلے نہیں ہیں بھائی، ان میں نہیں پڑو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اپنا ایمان بنائیں، اعمال بنائیں، اپنے رب کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ سمجھے؟ کچھ مسئلے علماء کے ہوتے ہیں، وہ علماء حل کریں، وہ عوام کے نہیں ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جس بندے کو سنت کے مطابق وضو بنانا نہیں آتا، فتوے دینا اس کے بس میں ہے؟ ہاں جی۔ اس لیے ہم اپنا مقام پہچانیں، ہماری ذمہ داری بالکل عام اور سادہ سی ہے، ہم انہی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اللہ کے قرآن سے جڑے رہیں۔ چلیں، یہاں بات ایک اور آ گئی بڑی عجیب سی۔ یا اللہ ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو گیا، اب کیا حکم ہے؟ مجھے موت کیوں دی؟ فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک، دیکھو ذرا آپ کھانا بھی لیے پھرتے تھے، پانی بھی تھا آپ کے پاس۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ وہ انگور کا شیرہ تھا، شیرہ، سمجھا، اور وہ جلدی خراب ہوتا ہے، لازمی بات ہے، اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، خراب ہوتا ہے، لیکن جو جلدی خراب ہونے والی چیز تھی اس کے متعلق بھی فرمایا لم یتسنہ، کھانا اور پانی یعنی جو مشروب تھا یہ سڑے نہیں ہیں، کیا ان میں تعفن پیدا نہیں ہوا، یعنی یوں کہیں کھانا اگر گرم رکھا تھا تو گرم موجود ہے، اور پانی اگر ٹھنڈا رکھا تھا تو
ٹھنڈا موجود ہے، یعنی ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ سال کتنے گزر گئے؟ 100 سال۔ ایک اور بھی میں اپنا عقیدہ سنا دوں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا انتقال کے بعد بدن کیسے مٹی تبدیل کر سکتی ہے، بدن کیسے کھا سکتی ہے؟ جس چیز نے انبیاء کے بدن کی خوراک بننا ہوتا ہے، اللہ اس چیز کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ کھانے اور پانی کی کیا فرمائی؟ حفاظت فرمائی ہے۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ کھانے اور پانی کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ لم یتسنہ، یا اللہ ٹھیک ہے یہ تو آپ کی قدرت ہے، اب کیا حکم؟ فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے مبارک کو دیکھیے وہ کہاں گیا؟ یا اللہ گدھا تو نہیں ہے، گدھا تو ختم، ہاں جی مٹی میں مل گیا، ختم ہو گئی، اس کو مٹی کھا گئی، جانور ہے، جانور ہے، ختم ہو گیا وہ تو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فانظر، اچھا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، میرے پیغمبر اب ہم آپ کو لوگوں کے لیے ایک سبق بنانے لگے ہیں، نمونہ بنانے لگے ہیں، آپ کے ذریعے قیامت تک کے لوگوں کو ایک مسئلہ سمجھانے لگے ہیں کہ میں اللہ ہر چیز پر قادر ہوں۔ کیا ہوں بھائی؟ قادر ہوں۔ اگر یہ بستی اجڑ چکی ہے تو ان کو زندہ کرنا بھی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ فرمایا مردوں کو تو اللہ زندہ کریں گے، ان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ زندہ فرمائیں گے ان کو جو قبروں میں دفن ہیں۔ جاگیے بھائی، ارے جو قبروں میں نہیں، جن کو درندے کھا گئے، اللہ ان کے پیٹوں سے بھی ذرات برآمد کر کے انسان کو جیتا جاگتا بنا کے حشر کے میدان میں لائیں گے۔ مچھلیاں کھا گئی، درندے کھا گئے، کچھ کھا گیا، آگ نے جلا دیا، پھر بھی اللہ قادر ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ پھر بھی اللہ قادر ہے۔ اچھا جی، فرمایا آپ کو نشانی بنانے لگے ہیں کیسے؟ وانظر الی العظام، گدھے کی ہڈیاں دیکھو، ہڈیوں کی جانب دیکھو۔ اب وہ ہڈیاں جو بالکل بوسیدہ ہو کے مٹی میں مل چکی تھیں، فرمایا کیف ننشزھا، ہم کیسے ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، ننشزھا، ہم کیسے ہڈیوں کے جوڑ آپس میں لگاتے ہیں، بدن کے جوڑ آپس میں ہم کیسے فٹ کرتے ہیں، بدن کے جوڑ کس طرح اپنے اپنے مقام پر لگاتے ہیں، کیف ننشزھا۔ اچھا جی، ہڈیاں کوئی کہاں سے ہڈی آئی، کوئی کہاں سے ہڈی آئی، دیکھ رہے ہیں ہڈیاں قریب ہوئیں، جڑتی گئیں آپس میں، اور گدھے کا ڈھانچہ، پورے کا پورا ڈھانچہ ہڈیوں کا تیار ہو گیا، سر سے پاؤں تک مکمل ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم نکسوها لحما، فرمایا پھر ہم اس پر گوشت چڑھائیں گے، گوشت کا لباس پہنائیں گے، اس پہ کیا ہے؟ اس کی رگیں، اس کے پٹھے وہ فٹ کر دیے ایک دم، پھر اوپر گوشت کا لباس چڑھا دیا، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چمڑے کا لباس پہنا دیا۔ یوں اللہ جل جلالہ نے گدھے کو زندہ کیا، اور گدھے کو زندہ کرنے کے بعد میرے رب نے فرمایا فلما تبین لہ، جب بات ظاہر ہو گئی حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مردوں کو زندہ کریں گے جہاں ہڈی کا جو ذرہ موجود ہوگا، جہاں بال کا ذرہ ہوگا، جہاں کھال کا ذرہ ہوگا، اللہ وہاں سے اپنے علم و قدرت کے ذریعے اس ذرے ذرے کو لا کے جمع کریں گے، لا کے جمع کر کے اللہ اس بدن کو تیار کریں گے، اور تیار کرنے کے بعد وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اللہ تعالیٰ روح کو ڈال کر اسے زندہ کر دیں گے۔ فرمایا فلما تبین لہ، جب یہ انداز دیکھا حضرت عزیر علیہ السلام نے اور بات ظاہر ہو گئی، قال، تو فوراً بول اٹھے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے تو خوب یقین ہو گیا اس بات کا کہ اللہ ہر چیز کے کرنے پر کیا ہیں؟ قادر ہیں۔ بولو بھائی کیا ہیں؟ قادر ہیں۔ فرمایا دیکھو نا، اگر دل میں انابت ہو، کسی شخص کے انابت ہو کہ مجھے حق سمجھ میں آ جائے، تو کبھی کبھی میں اللہ یوں کر کے بھی حق سمجھا دیا کرتا ہوں۔ یہ فرمایا نا، ضد نہیں ہونی چاہیے، انابت ہو تو پھر کوئی مسئلہ سمجھنا مشکل، شریعت کا کوئی حکم سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ فرمایا دل میں انابت ہو، سچی طلب ہو، تو اللہ دل میں کوئی شبہ رہنے دیتے نہیں ہے، پھر یوں شبہات کے ازالے کر دیا کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان ان شبہات کا ازالہ چاہتا تو ہو، گتھی سلجھانا چاہتا تو ہو، اگر الجھانا ہی اس کا کام ہے، یہ کہ جی بات جو میرے ذہن میں آیا میں خود اسے حل کروں گا، پھر کیا ہے، یہ تو بیچارہ الجھتا ہی چلا جائے گا، کبھی سلجھ نہیں پائے گا۔ اس لیے علماء کرام کے پاس آئیے، علماء سے احکام شرع سیکھیے، قرآن و سنت کے احکامات کو پڑھیے اور سیکھیے۔ انشاءاللہ جب سیکھنے کا ذوق پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ راہیں آسان فرما دیں گے۔ کیا ہو جائے گا جی؟ راہیں آسان فرما دیں گے۔ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ کیا ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام کی توجہ
اس جانب مبذول کروائی گئی۔ میرے پیغمبر وہ بستی کے بارے آپ کچھ کہہ رہے تھے، دیکھا تو بستی آباد ہے، شہر آباد ہے، مکانات تیار ہیں اور بازار لگے ہوئے ہیں اور چہل پہل ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا آخر بیچ میں 100 سال بھی تو گزر گئے۔ کیا ہو گیا؟ 100 سال۔ ہم بنی اسرائیل کو لائے ہیں مصر سے، اور بنی اسرائیل کو لا کر یہاں پہ ہم نے لا کر آباد کیا۔ بنی اسرائیل آئے اور دوبارہ سے گھر تیار کرتے گئے، دکانیں بناتے گئے، مارکیٹیں بنتی گئیں، بازار سج گئے اور محلے آباد ہو گئے۔ یوں میں اللہ تعالی ظاہری طور پر دنیا میں بھی یوں شہر آباد کرتا ہوں اور لوگوں کے اندر زندگی کی رونقیں بحال کر دیتا ہوں، اور مرنے کے بعد بھی میں اللہ اس طرح زندہ کروں گا جیسے میں نے آپ کے گدھے کو آپ کی نظروں کے سامنے زندہ کیا ہے۔ یا اللہ مجھے حق الیقین اور علم الیقین تھا، آج کیا ہو گیا؟ عین الیقین، آنکھوں دیکھا حال ہے۔ آنکھوں کہتے ہیں لیس الخبر کالمعاینہ، آنکھوں دیکھا حال اور کانوں سنی خبر یہ برابر ہو سکتے نہیں ہے۔ آنکھوں دیکھا حال ہے، اب تو کوئی شک بھی نہیں رہا کہ قیامت آنے والی ہے۔ یہ ان لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے، مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا انکار کرتے تھے۔ فرمایا دیکھ لو یہودیو، تمہارے پیغمبر عزیر علیہ السلام کے ذریعے ہم نے یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو احکام شریعت کو سیکھ کر دل سے قبول کرنے کی توفیق نصیب فرماویں۔ اللہ تبارک و تعالی دین متین کو قبول کر کے اس پر استقامت والی زندگی نصیب فرماویں، اور جب استقامت نصیب ہو جائے تو اللہ تعالی ہمارے دلوں پر خصوصی رحمت کے ربط لگا دیں۔ ہاں جی، اللہ اپنی رحمت کی مٹھیوں میں ہمارے دلوں کو چھپا لیں، تاکہ جتنا معاشرے میں گمراہی کے طوفان چلیں ہمارا ایمان اس سے متاثر نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائیں، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں، اللہ سارے اسلامی معاشرے کی حفاظت فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ، آخر دعوانا ان الحمد للہ۔